بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صدقہ کسے کہتے ہیں اور صدقہ کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ صدقہ دینے والا جب بن جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اسے صدقہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارک میں فضائل بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اس مال میں سے جو ان کو ہم نے دیا ہے، پوشیدہ یعنی چھپ کر اور ظاہری طور پر صدقہ کرتے ہیں اور ایسے تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس آیات کے اندر اساس بات کو فرمایا ہے، جو انسان بھی صدقہ دیتا ہے کبھی اس کو خسارہ نہیں ہوگا، کبھی اس کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے، اپنی رحمت سے اس کو اتنا نوازتا ہے کہ وہ سمیٹتے سمیٹتے تھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خود فرمایا ہے، اگر تو میری راہ میں 10 روپے خرچ کرے گا تو میں تجھے 10 گنا کر کے تجھے لوٹاؤں گا۔ صدقہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی فائدہ دیتا ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی کامیابی کا، جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے۔ اگر تم شکر کرو گے اور تمہیں زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو وہ پھر میرے عذاب بڑا سخت ہے۔ رزق اضافے کا ایک اور بہت ہی بڑا سبب انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ فرماتے ہیں جو تم خرچ کرتے ہو تو تم نے نکال دی، اس کی جگہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ کیوں لے کھاتی تھی، پھر اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور حکم دیا وہ زمین تھامے رکھے، چنانچہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑ کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑ سے بھی سخت ہے؟ فرمایا، لوہا۔ اس سے بھی سخت ہے۔ پوچھا، لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا، آگ۔ پوچھا، کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا، پانی۔ پوچھا، پانی سے بھی زیادہ سخت ہے کوئی چیز؟ فرمایا، پانی سے زیادہ ہوا سخت ہے۔ پوچھا، ہوا سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ آدمی اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ عرش کا سایہ نصب ہونے والی 7 قسم کی افراد میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میری والدہ وفات کا وقت آ چکا، اچانک انتقال ہو گئی ہیں، انہیں اگر بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقے کی وصیت کرتی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ضرور کر سکتے ہیں۔ صدقہ ہماری تمام برائیوں کو، پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے اور ہمارے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، ہماری جان و مال، عزت، ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور پھر صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے، جس طرح تم اپنے بچھڑے کو پالتے ہو، یہاں تک کہ وہ خیریت پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو